کہاں وہ لوگ اتنے بڑے اور کہاں یہ رقاصی. ایسے کئی گزرے اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. فرق یہ تھا کہ ان کی یہ چیزیں کتابوں اور دفینے رہ گئے، بس ان کے نظریات دفن ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ. مستقل ایک فرقہ گزرا کہ 18 بیویاں، 9 بیویاں جائز ہیں، 18 مثنیٰ و ثلاثہ و رباع. اللہ نے کہا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے جہاں جو تمہیں پسند آئے نکاح کر لیا کرو. 2 3 اور 4 4 اور 4 8 ہوئے، 3 اور 3 6 ہوئے، 8 اور 6 14 اور 2 4 ہو گئیں 18. یہ مستقل ایک طبقہ مر گئے، کتابوں میں رہ گیا، کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا. لیکن اب عذاب یہ ہے کہ یہ نظریات کلپس کے ذریعے پھیل رہے ہیں. پڑھنا نہیں، کتاب نہیں اٹھانی، صرف ٹچ سسٹم میں یہ نظریہ. اور چونکہ نفس کو آزادی بنیادی طور پہ اس میں میسر ہے، تو منیمائزیشن کرتے کرتے یہ احساس اور عمل اور خیال، یہ سب چیزیں بدلتی ہیں. احساس اور خیال میں فرق، احساس اور خیال کا فرق اس جمعے کو ہم نے بیان کیا، اب نہیں کرتے، لمبی بات ہو جاتی. خود احساس اور خیال میں فرق ہے. ہر وہ احساس، ہر وہ خیال، اس کے نتیجے میں ہر وہ عمل جس کی پشت پہ اسلاف کی تائید حاصل نہیں ہے، وہ گمراہی. سیدھی سادی بات ہے، بس زیادہ نہیں. ہر وہ عمل جو اس حصار اور اس 4 دیواری میں نہیں ہے، اس دائرے میں نہیں ہے جو اسلاف سے چلا آتا ہے، وہ سب گمراہی کی چیز ہے. ذہن کی جو علمی استعداد ہے نا، وہ ہر آدمی کو حاصل بھی نہیں اور ہر آدمی دین کو سمجھتا بھی نہیں. لیکن جو عمل کرتا ہے نا، وہ عمل اگر اسے اسلاف کی تائید حاصل نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا. مغرب کی نماز 4 رکعتیں، ایک فتویٰ ہے، ایک چیز ہے. ملے گا کتابوں، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. اس کے قائلین بھی تھے. کون پڑھتا ہے مغرب کی 4 رکعتیں؟ مٹ گئے، ختم ہو گئے. اس فتوے کو کسی نے نہیں پوچھا. اس لیے یہ جو ہو رہا ہے نا، اور پھر اس کے داعی، مصیبت اور عذاب یہ ہے کہ یہ ان یونیورسٹیز میں، ان جگہوں پہ زیادہ بڑھے اور زیادہ اسلام کے باقاعدہ نمائندے اور ہمدرد سمجھے جا رہے ہیں، جنہیں صحیح معنی میں اردو پڑھنی نہیں آتی. اردو زبان ہے نا، یہ پڑھ نہیں سکتے، اور وہ بھی دین میں منیمائزیشن ہے، اور وہ بھی دین کی تعویل کیے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ جس یونیورسٹی میں جاؤ، کئی جگہ، قائد اعظم یونیورسٹی لے لو، کراچی یونیورسٹی لے لو، لمس لاہور کا لے لیں، جا کے دیکھیں، ان سارے پڑھنے لکھنے والوں نے سوائے اس کے کہ جوتے نئے ہوں، لباس مختصر سے مختصر ہو، اور یہ جو ایک فتنہ ہے بعض لوگوں کے لیے، کیا یہ موبائل، یا جو بھی نام دیں، نئے سے نیا ہو، امریکہ میں لوگوں نے خریدا نہ ہو اور یہاں پورے محلے میں اس کے گھر میں موجود ہو. سوائے اس کے ترقی کیا کی ہے یار؟ اس کے سوا تم نے کیا کیا؟ کلاس میں تم نے ٹاپ نہیں کیا، پڑھا تم نے نہیں ہے، رٹا تم نے نہیں مارا. ٹیچر بھی ایسا فیکلٹی میں جس نے آ کے پہلے دن کہہ دیا، معاف کیجیے گا، یہ یونیورسٹی پڑھاتے ہیں نا،
ٹیچر، یہ سارے حقائق ہیں یا نہیں؟ اعتراف بھی کرا لوں نا تاکہ اور آگے بڑھوں. ٹیچر فیکلٹیز کیا ایسے کہ بیٹے یہ سبجیکٹ ہے، اس میں آپ یہ 5 سوال، یہ 10 سوال یاد کر لیں، ان کے جوابات آپ پاس ہو جائیں گے. چلو جی اب کتاب پڑھتے ہیں. وہ بھی کہتا ہے کہ جب ٹیچر نے کہہ دیا ہے تو یہی کافی ہے. تم نے پڑھا کیا ہے؟ تم نے موضوع کو سمجھا کیا ہے؟ عملی زندگی میں ایسے ایسے بچے دیکھے جو رٹے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور ٹاپک کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. رٹے کی صلاحیت نہیں تھی، نتیجہ یہ کہ امتحان ہوا، نہیں لکھ سکے، فیل ہو گئے. لیکن اس جیسا نظریے کو سمجھنے والا دوسرا بچہ بھی نہیں تھا. یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے نظام تعلیم کی کہ بغیر اساتذہ کی جانچ کے وہ علم پڑھایا جا رہا ہے. اساتذہ جانچ لیتے ہیں کہ کون سا بچہ رٹے کا ماہر ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، رٹی رٹائی عبارت سنا دیتا ہے. اور اساتذہ جانتے ہیں کہ کون ہے جو سوچ سمجھ کے الفاظ کی حتیٰ کہ تبدیلی کے ساتھ بھی اس نظریے کو مانتا ہے، جانتا ہے. اسی لیے جو بڑے لوگ تھے نا، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امتحان کے بجائے نمبر لکھ دیتے تھے. تو کسی نے کہا حضرت یہ نمبر، تو انہوں نے کہا پھر امتحان لے لوں تمہارا. انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے کس کے کتنے نمبر آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. میں جانتا ہوں کتنا پڑھے ہوئے، کون کتنے پانی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہمارا امتحان نہ لیں، اور نہ ہم نے کہا حضرت میں سند نہ دیں. تو حضرت فرمایا کیوں سند نہ دیں؟ دیوبند کی سند کیوں نہیں لیتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم جہاں بھی جائیں گے نا، لوگ کیا کہیں گے؟ مدرسہ بدنام ہوگا ہم جیسے نالائکوں سے. تو میں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گویا اس پہ ناگوار گزرا، ایک جوش سا اٹھا اور فرمایا مولوی صاحب ہمارے مقابلے میں تم اپنے آپ کو کچھ نہیں نہ سمجھتے. میں قسم کھاتا ہوں ہمارے بعد جہاں جاؤ گے تمہارے جیسا بھی لوگوں کو کہیں نہیں ملے گا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم کوئی معمولی لوگ. یہ چیز اور مخمل میں ٹاٹ کا ایک پیوند بھی لگا دیں تاکہ سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے. برکلے یونیورسٹی، کوئی اور زندگی ملتی تو وہاں جا کر پڑھتے. برکلے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کوئی ایک مشکل چیز تھی، انہوں نے فرمایا کہ حل نہیں ہو رہا تو خیر، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ڈاکٹریٹ کر لو. تو ہم نے کہا ہمارے پاس تو کوئی سند ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں. تو انہوں نے کہا میرا لکھ دینا کافی ہے، میں ایک چٹ دے دیتا ہوں، چلے جاؤ اور داخلہ تمہارا ہو جائے گا. یہ اساتذہ تھے، وہ اس وقت بھی تھے اب بھی. یہ کیا ہے؟ یہ اس پہ گرفت رکھتے ہیں اپنے علم پہ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہے. یہ جو اب اٹھے ہیں نا، اب جو یونیورسٹیز کا ماحول ہے، اس میں علم ہے کہاں، اس میں تعلیم ہے کہاں، رٹا ہے. اور پھر اس کی بنیاد پہ بہت سے بچے ہمارے یہاں بھی مدرسے میں آتے ہیں اور ان کی ذہانت اتنی ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی ان کے والدین سے کہتے ہیں کہ بچہ نہیں حفظ کر سکتا، چھوڑ دیں، اسے کتابوں میں ڈال دیں، کتابیں سمجھے گا. نہیں رٹ سکتا، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ ہے کیا چیز. اس کی جستجو، پھر وہ آشنا ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کچھ اس کے ضمیر میں ہوتا ہے اسے اپنے الفاظ میں ڈھال کر بیان کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں رہا، معانی اس کی زبان کے نیچے آ گئے. اور یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے کہ آدمی الفاظ کا محتاج نہ رہے اور معانی کو اپنے زبان سے بیان کرے. یہی تو ہے جو میر انیس نے کہا ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اس لیے جو چیز ہمارے کرنے کا کام ہے،
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، بھیانک ترین مسئلہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پیش آ رہا ہے، کہ اپنے اسلاف سے اعتماد کو اٹھاؤ اور اس کی زد چاہے تمہارے عقیدے پہ پڑتی ہے، تمہارے علم پہ پڑتی ہے، کہیں بھی پڑتی ہے، چھوڑ دو اور بھول جاؤ اس کو اور منیمائز کرو اس دین کو۔